بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے ہمارے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نہایت اہم اور ایمان افروز موضوع پر بات بتائیں گے، جنت اور جہنم۔ ہم جانیں گے کہ جنت کیسی ہے، کن لوگوں کے لیے ہے اور ممکن گناہ گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ موضوع خاص صرف ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے، بلکہ ہمیں نیکی کے راہ پر بھی گامزن کر سکتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جگہ جہاں ہر مسلمان کی آخری منزل ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کی تمام تکالیف، پریشانیوں اور رنج و غم سے نجات ملتی ہے، جہاں انسان کو ہمیشہ کی خوشی، سکون اور سکونت ملتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں جنت کا بیان ایک عظیم نعمت کے طور کیا گیا ہے۔ جنت کا تصور ایک ایسی عالمگیر حقیقت ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ایک مسکراہٹ لاتا ہے۔ جنت کی خصوصیات قرآن اور حدیث میں جنت کی خصوصیات کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے جنت کو اپنی رحمت کی سب سے بڑی علامت قرار دی۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کے دل کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، جہاں کوئی دکھ درد نہیں ہوتا اور جہاں ہر چیز مکمل ہوتی ہے۔ جنت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالی کی رضا اور قربت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ کے دیدار سے فیض یاب ہوتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کی تفصیل بھی بے شمار ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے افراد کو موت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ جنت میں ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں۔ ان باغات میں ہر طرح کے پھل، درخت اور خوشبوئیں پھیلی ہوتی ہیں۔ جنت میں بے شمار نعمتیں رکھی گئی ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ وہاں انسانوں کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے، اور اس سے بڑھ کر وہ چیزیں جو انسان کی سوچ سے بھی باہر ہوں گی۔ جنت کے دروازے اور راستے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ہر دروازہ ایک مختلف نیک عمل کا نمائندہ ہے۔ کچھ لوگ ان دروازوں سے گزر کر جنت میں داخل ہوں گے۔ باب الصلاح، نماز کے ذریعے جنت میں داخل ہونے والے۔ باب الجہاد، جہاد کے ذریعے جنت میں داخل ہونے والے۔ باب الزکاہ، زکوۃ دینے والوں کے لیے۔ باب الریان، روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ یہ دروازے مختلف اعمال کی بنیاد پر مختلف افراد کو جنت میں داخل ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ جنت کی نعمتیں، قرآن اور حدیث میں جنت کی نعمتوں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ جنت میں جو نعمتیں ملیں گی ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ کچھ اہم نعمتیں جو جنت میں ملیں گی وہ درج ذیل ہیں۔ دریا، جنت میں 4 نہریں ہیں جن میں سے 2 نہریں دودھ کی، ایک نہر شہد کی اور ایک نہر شراب کی ہے۔ ان نہروں کا پانی ہمیشہ تازہ اور خوشبودار ہوگا۔ جنت میں ایسے درخت ہوں گے جن پر مختلف قسم کے پھل ہوں گے، اور ہر درخت کا پھل ہمیشہ تازہ اور لذیذ ہوگا۔ جنت میں ہر طرف خوشبودار پھول اور نرم گھاس ہوگی جن پر چلنا ایک خوشگوار تجربہ ہوگا۔ جنت کے درخت اور محل، جنت میں بے شمار درخت اور محل ہوں گے۔ ہر درخت کی چھاؤں میں سکون ہوگا اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت میں ہر شخص کو اپنا الگ قصر ملے گا جو کسی بھی دنیاوی محل سے کہیں زیادہ خوبصورت اور عظمت کے حامل ہوگا۔ یہ قصر سونے، چاندی اور جواہرات سے مزین ہوں گے۔ جنت میں ایک خاص درخت ہے جس کا نام تھوبی۔ اس درخت کا سایہ ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اور اس کے نیچے بیٹھنے والے افراد کو سکون اور راحت ملے گی۔ جنت میں انسانوں کی حالت، جنت میں داخل ہونے والے افراد کا جسم اور روح دونوں مکمل ہوں گے۔ وہی جنت میں بغیر کسی تکلیف، دردیات کھاوٹ کے زندگی گزاریں گے۔ جنت میں کسی قسم کی بیماری، بڑھاپا یا موت نہیں ہوگی۔ وہاں انسان ہمیشہ جوانہ اور تندرست رہیں گے۔ جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے دلوں میں کبھی بھی حسد یا کینے کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ وہاں ایک دوسرے سے محبت اور سکون کے ساتھ رہیں گے۔ جنت کی اعلیٰ نعمت، اللہ کا دیدار۔ سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے۔ جنت کے رہائشی ہر روز اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ دیدار ان کے دلوں کی سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس قدر خوشی کا باعث ہوگا کہ جنت میں ملنے والی تمام نعمتوں کو انسان بھول جائے گا۔ جنت کا آخری انعام اللہ کی رضا اور قربت ہے۔ جنت میں رہنے والے افراد کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور وہ اس کی قربت میں ہمیشگی سے جیتے رہیں گے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کی تمام خواہشات اور تمناؤں سے بڑی اور عظیم تر ہوگی۔
जन्नत में ख़वातीन को भी वही तमाम नेमतें मिलेंगी जो मर्दों को मिलेंगी। कुरान व हदीस में जन्नत की नेमतों को इस अंदाज में बयान किया गया है कि ख़वातीन भी इससे मुकम्मल तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ होंगी। जन्नत में ख़वातीन के लिए हौर, खूबसूरत और शफ़ाफ मखलूक का भी ज़िक्र है, जो इनके लिए एक अज़ीम इनाम होगा। जन्नत में दाखिल होने का रास्ता है, जन्नत में दाखिल होने का वाहिद रास्ता अल्लाह की रज़ा और निकम्मल है। इंसान को अपनी ज़िंदगी में नमाज, रोज़ा, ज़िक्वा, सदका, जहाद और अच्छे अखलाक की पैरवी करनी चाहिए। ये वह अमाल हैं जो जन्नत में दाखिल होने के लिए ज़रूरी हैं। नतीजा जन्नत एक ऐसी जगह है जिसका तसव्वुर इंसान की ज़िंदगी के सबसे हसीन ख्वाब की तरह है। वहाँ की नेमतें, खूबसूरती और सुकून इंसान की अक्ल से बाहर है। जन्नत में दाखिल होने के लिए इंसान को अल्लाह के रज़ा के लिए मेहनत करनी होगा और निकम्मल करना होगा। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान को हर वह चीज़ मिले, गेज वास्किर व हकीकत स्कैन के लिए ज़रूरी है। जन्नत का यह तस्वर हर मुसलमान को अल्लाह की रज़ा की कोशिश करने क्या तरगीब देता है। जब जन्नत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिलों में उम्मीद की न पैदा होती है और हम अपने अमाल की असलाह करते हैं ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें और जन्नत में अपना मकाम बनाएं। अल्लाह हमें जन्नत के रास्ते की हिदायत दे और हमें वहाँ दाखिल होने की तौफीक अता करे। आमीन। दोज़ख की वादियाँ एक इबरतनाक सफ़र। एक इबरतनाक सफ़र ये एक ख़याली मगर सबक आमूज़ कहानी है जो इस्लाम के मुस्तनद अक़ायद पर मबनी है और इसका मकसद कारी को जहन्नम की होलनाकी और आखिरत की तैयारी की अहमियत से आगाह करना है। मोतक़िद हलीज़ ज़िदा एक आम मुसलमान था, नमाज पढ़ता, रोज़े रखता, मगर कभी दिल से अल्लाह की तरफ रजू अनहा किया। इसकी ज़बान पर तवायमाना था मगर अमाल में दुनिया की महब्बत छुपी हुई थी। माल, शहरत और आसाइशात में वह ऐसा मग्न था कि आखिरत की फ़िक्र दिल से निकल चुकी थी। एक रोज़ ज़ैद की गाड़ी को एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। वह मौके पर हिदमत तोड़ गया। जब आसिफ की आँख ली तो वह एक अजीबो-गरीब मकाम पर था। हर तरफ अंधेरा, घुटन और एक अजीब सी बू थी। कहाँ हूँ मैं? ज़ैद ने घबरा कर कहा। एक फरिश्ता जो सख्त और खौफनाक चेहरे वाला था आगे बढ़ा और गिरजदार आवाज में बोला, तो दुनिया में अपने नफ्स का बंदा था, अब आखिरत की असल हकीकत देख। दोज़ख का पहला मंजर, फरिश्ते ने जैद को एक बड़ी वादी में धकेल दिया। वो जगह इतनी तारीक थी कि हाथ को हाथ सझाई ना देता था। मगर कुछ ही देर बाद जैद ने देखा कि आग के बड़े बड़े शैले फजा में बुलंद हो रहे हैं और हर तरफ से चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही हैं। ज़ैद ने घबरा कर पूछा, ये कौन लोग हैं? फरिश्ते ने कहा, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में झूठ बोला, रिश्वत खाई, जुल्म किया और नापाक नज़रियात फैलाए। ये जहन्नम की पहली वादी है जिसका नाम जहीम है। ज़ैद ने देखा कुछ लोग अपने जिस्म खुद खा रहे थे, कुछ की ज़बानें कैलों से चब हुई जा रही थीं। जुर्म और सज़ा ज़ैद को आगे ले जाया गया। अब वो एक वादी में पहुंचा जहां लोग आग के लिबास पहने हुए थे और उनके सरों पर गर्म तांबे का पानी डाला जा रहा था। ये कौन लोग हैं? ज़ैद ने कांपती आवाज में पूछा। फरिश्ते ने जवाब दिया, ये वो लोग हैं जो तकब्बर में मुब्तला थे, अल्लाह के बंदों को हकीर समझते थे, दुनिया में गुरूर करते थे और अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते थे। ज़ैद ने आगे बढ़कर एक शख्स को पहचाना। वो एक मशहूर कारोबारी शख्स था जिसकी दौलत की चमक हर किसी को खैरा कर देती थी। ज़ैद हैरान हुआ, ये तो हाजी था। फरिश्ता बोला, ज़बान से हाजी, दिल से शैतान। औरतों की चीखें। ज़ैद को एक और तरफ ले जाया गया जहां औरतों की चीखें सुनाई दे रही थीं। उनके चेहरों पर गोश्त न था और बाल जलकर राख हो रहे थे। ये क्या हुआ इनको? ज़ैद ने हिकलाते हुए पूछा। फरिश्ते ने कहा, ये वो औरतें हैं जो बेपर्दगी करती थी, लोगों को बहकाती थीं और फहाशी का सबब बने। उनके लिए दोज़ख का सबसे निचला दर्जा है। ज़ैद की रूह कांप गई। इसने अपने गिरदुनवा की कई औरतों को इस हाल में देखा। वो औरतें जो दुनिया में मशहूर थीं मगर दीन से गाफिल थीं। मुनाफिकीन की खंदक। अब ज़ैद को एक गहरी खंदक में झांकने का कहा गया। नीचे देखा तो लोग उल्टे लटके हुए थे और उनके दिल आग से जल रहे थे। फरिश्ते ने कहा, ये वो लोग हैं जो मुनाफिक थे, ज़बान पर इस्लाम, दिल में कुफ्र। ये दोज़ख के सबसे नापसंदीदा लोग हैं। उनके लिए दर्दनाक तरीन अजाब है। ज़ैद का दिल खौफ से लर्ज़ गया। वो अपने आप को भी इनमें शुमार होता महसूस करने लगा क्योंकि दुनिया में वो भी अमल के बजाय दिखावे का मुसलमान था। सिरात का साया। फरिश्ता अब ज़ैद को एक तंग नुकीले किनारों वाले पल पर ले आया। ये सिरात था। नीचे जहन्नम के शैले भड़क रहे थे। वो लोग जो नेक थे वो रोशनी से गुजर गए मगर जो गुनाहगार थे वो नीचे जा गिरे। ज़ैद का दिल लर्ज़ गया। क्या मेरा हिसाब होगा?
فرشتہ بولا، ابھی نہیں، پہلے تو دوزخ کی پوری سیر دیکھ لے۔ حسرت کا مقام زید کو ایک وادی میں لے جایا گیا جہاں لوگ روتے تھے، پچھتاتے تھے اور دہائی دیتے تھے، یا لیتنا نرد فنمل غیر لذی کنا نعمل، اے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ فرشتہ بولا، یہ وہ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد ایمان لائے مگر اب دیر ہو چکی۔ زید بھی ان کے ساتھ رو پڑا، مگر فرشتہ نے کہا، تیرا وقت بھی قریب ہے، یا تو توفیق کے ساتھ پلٹے گا یا اسی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اچانک زید کی آنکھ کھلی، وہ ایک قبر میں تھا جس میں سانپ، بچھو اور آگ کا عذاب اسے چھو چکا تھا، مگر حقیقت میں وہ ابھی زندہ تھا۔ یہ سب کچھ اس کے دل کو دکھایا گیا تھا کہ وہ سبق حاصل کرے۔ اس نے سجدہ کیا، آنسوؤں سے زمین کو بھگو دیا اور دعا کی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے جہنم سے بچا۔ وہ دن زید کی زندگی کا نیا آغاز تھا۔ اس نے توبہ کی، دل سے، سچے دل سے۔ وہ مسجد کا نمازی بن گیا، راتوں کا تہجد گزار اور لوگوں میں محبت بانٹنے والا۔ خاتمہ، دوزخ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اگر ہم دنیا میں غفلت میں جیتے رہے تو آخرت کی سزا سے بچ نہیں سکتے، لیکن جو توبہ کرے اللہ اسے ضرور معاف کرتا ہے۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کریں، اپنے گناہوں سے سچل سے توبہ کریں اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، گناہوں سے بچائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو فوراً ملتی رہے۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔